أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ اولاً تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی، وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ بعدہ درود اور سلام ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان عظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین وامام القبلتین وامام الحرمین وامامنا فی الدنیا وامامنا فی الآخرہ وامامنا فی الجنہ، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، آج کی خطبہ جمعہ کا موضوع ہے دنیا کے اندر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کچھ خاص فضائل اور خصوصیات۔ یوں تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بے شمار فضائل و خصوصیات ہیں، لیکن ہم آپ کے سامنے میں صرف اور صرف انہی خصوصیات اور انہی فضائل کو بیان کریں گے جن کے اندر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور شامل نہیں، اور یہ فضائل اور یہ خصوصیات صرف اور صرف آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا کی گئی تھی۔ جن فضائل کو اور جن خصوصیات کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے خاص کی گئی، ان میں سے ایک سب سے بڑی فضیلت اور سب سے بڑی خصوصیت جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے وہ یہ کہ اللہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ اے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو العالمین ہے یہ وہی العالمین ہے جس کے بارے میں اللہ نے خود کہا کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام جہانوں کا رب یہ اللہ رب العالمین ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ جس طرح سے اللہ سارے جہانوں کا رب ہے، اسی طرح سے جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو رحمت ہے یہ تمام مخلوق کو ملی ہے، چاہے وہ انسان ہو یا پھر جنات ہو یا پھر حیوانات ہو یا پھر جانور ہو یا پھر چرند اور پرند ہو، جتنے بھی مخلوق ہے تمام مخلوق کو کسی نہ کسی شکل میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت ملی ہے۔ کافروں کو بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت ملی ہے، مسلمانوں کو بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت ملی ہے، عورتوں کو بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت ملی ہے، بے نمازیوں کو بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت ملی ہے، نمازیوں کو بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت ملی ہے۔ جوان، بچے، بوڑھے، جتنے بھی مخلوق ہیں، جتنے بھی قسم کے لوگ ہیں اس کائنات کے اندر، تمام کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت ملی ہے۔ اسی لیے جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ایھا الناس انما انا رحمت مہدات، کہ اے لوگوں میں ایک رحمت ہوں جسے اللہ نے بطور ہدیہ اور بطور گفٹ کے پیش کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کو اللہ نے رحمت بنا کر کے پیش کیا ہے، اور پوری کائنات کے لیے اللہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر کے بھیجا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاص فضائل اور خصوصیات میں سے ایک فضیلت اور ایک خصوصیت یہ بھی ہے میرے دوستو کہ اللہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پوری کائنات کے لیے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا، اور اس میں صرف اور صرف آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاص ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور رسول بھیجے گئے وہ تمام انبیاء اور رسول ایک ایک علاقے کے لیے ہوتے تھے، ایک ایک خاندان اور قبیلے کے بھی نبی اور رسول مبعوث کیے گئے، خاص خطے کے اندر ایک گاؤں کے اندر ایک نبی اور رسول مبعوث کیے گئے، دوسرے شہر کے اندر دوسرے قبیلے کے اندر دوسرے نبی اور رسول مبعوث کیے گئے، لیکن جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے ساری کائنات کے لیے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں تم تمام لوگوں کی طرف نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، کہ اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم نے آپ کو پوری کائنات کے اندر جتنے بھی انسان ہیں ان تمام کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ پوری کائنات کے اندر سمجھ لیجئے کہ صرف انسانی نہیں جناتوں کے لیے بھی جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبی اور رسول ہے۔ اللہ اکبر، یہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اس کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی شامل نہیں ہے، کوئی نبی ایسے نہیں ہے جن کو اللہ نے بیک وقت میں ایک ہی وقت میں انسانوں کے لیے بھی نبی بنایا ہو اور ایک ہی وقت میں جناتوں کے لیے بھی نبی بنایا ہو، لیکن اللہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک ایسا رسول بنایا اس دنیا کے اندر جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انسانوں کے بھی نبی ہیں اور رسول ہیں اور جناتوں کے بھی نبی اور رسول ہیں۔ جس طرح سے صحابہ کرام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس تعلیم سیکھا کرتے تھے، اسی طرح سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جناتوں کو بھی تعلیم سکھلایا کرتے تھے، جناتوں کو بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن کی باتیں سنایا کرتے تھے۔ جی ہاں، مکہ کے اندر بھی ہوا، یہ تو اس بارے میں قرآن مجید کے اندر دو جگہ پر اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قرآن کو سنا۔ مدینے کے اندر بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جنات تعلیم حاصل کرنے آتے تھے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک تیسری خصوصیت اور فضیلت دیگر انبیاء رسول کے مقابلے میں ایک یہ بھی ہے میرے دوستو کہ اس کائنات کی جتنی بھی ساری چیزیں ہیں، جتنی بھی ساری چیزیں ہر چیز جانتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ سبحان اللہ، سوائے دو فاسق مخلوق کے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان اور زمین کے درمیان میں جتنے بھی مخلوق ہیں، اللہ اکبر، آسمان اور زمین کے درمیان میں جتنے بھی مخلوق ہیں وہ تمام مخلوق جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، سوائے دو نافرمان مخلوق کے، ایک نافرمان انسان اور دوسرے نافرمان جنات۔ جو نافرمان جنات ہیں وہ نہیں جانتے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو نافرمان انسان ہیں وہ نہیں جانتے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فضیلت اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے قیامت تک کے لیے آپ کا نام بلند کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، اس کائنات میں کوئی لمحہ اور کوئی وقت ایسا نہیں ہے جس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام نہ لیا جاتا ہو۔
تبھی تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم نے آپ کا نام بلند کر دیا ہے، ہم نے آپ کا ذکر خیر بلند کر دیا ہے، کائنات کے اندر ہر وقت آپ کا نام لیا جاتا ہے۔ اسی بات کو شاعر رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہی بہترین اشعار کے اندر ترجمانی کی ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وَضَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ إِلَىٰ اسْمِهِ کہ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے نبی کے نام کو ملا دیا ہے۔ ذرا غور سے سنیے، کہا کہ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے نبی کا نام ملا دیا ہے۔ اِذَا قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ جبکہ مؤذن صاحب 5 وقت کی آذانوں میں یہ کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، اور پھر اس کے بعد فوراً یہ کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے اب کائنات کے اندر جب کبھی بھی آذان ہوتی ہے، اور آپ کو یہ جان کر کے حیرانی ہوگی کہ 24 گھنٹے کے اندر جو آذان کی وقت شروع ہوتی ہے تو پوری دنیا کے اندر کہیں نہ کہیں پر آذان ہوتی رہتی ہے۔ اللہ اکبر، کہیں نہ کہیں پر آذان ہوتی رہتی ہے۔ تبھی تو اللہ نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم نے آپ کا نام بلند کر دیا ہے۔ جب مؤذن کہتا ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، اور پھر اس کے بعد فوراً یہ کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ حضرت حسان بن ثابت نے کہا کہ اور اللہ نے آپ کی عزت اور آپ کی بزرگی کے لیے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بڑائی کے لیے اپنے نام سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کو نکالا ہے۔ اپنے نام سے اللہ نے اپنے نام سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام نکالا ہے۔ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ یہ عرش والا یعنی کہ اللہ، یہ عرش والا اللہ یہ محمود ہے اور یہ محمد ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نام کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام نکالا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی خصوصیت ہے جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ میرے دوستو، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فضائل میں سے اور خصوصیات میں سے بہت بڑی فضیلت اور بہت بڑی خصوصیت ایک یہ بھی ہے کہ جب کبھی بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو برا کہا گیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، اللہ نے جواب دیا۔ اللہ اکبر۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، ذرا غور سے سنیے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اس کائنات کے اندر جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے، اگر ان کو برا بھلا کہا گیا تو انہوں نے اپنا دفاع کیا۔ ہم مثال کے طور پر حضرت نوح علیہ السلام کو لوگوں نے یہ کہا، ان کی قوم والوں نے کہا کہ اے نوح انا لنراک فی ضلال مبین کہ اے نوح ہم تجھے گمراہ سمجھتے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنا جواب دیتے ہوئے کہا یا قومی لیس بی ضلالۃ اے میری قوم کے لوگوں میں گمراہ نہیں ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی قوم والوں نے کہا انا لنراک فی صفاحۃ کہ اے ہود ہم تجھے بیوقوف سمجھ رہے ہیں، ہم تجھے دیوانہ سمجھ رہے ہیں۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ لیس بی صفاحۃ اے میری قوم کے لوگوں میں دیوانہ نہیں ہوں، میں بیوقوف نہیں ہوں۔ یعنی کہ ہر نبی کو جب برا بھلا کہا گیا، دیوانہ اور مجنون کہا گیا تو ہر نبی نے اپنا اپنا دفاع کیا، ہر نبی نے جواب دیا کہ میں ایسا نہیں ہوں۔ لیکن ذرا سنیے، جب جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکہ والوں نے گالیاں دی، جب جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکہ والوں نے شاعر اور مجنون کہا، دیوانہ کہا، تو اللہ رب العالمین نے جواب دیتے ہوئے کہا فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونَ کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نصیحت کرتے رہیے، آپ اللہ کے فضل و کرم سے، آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے نہ ہی کاہن ہیں اور نہ ہی آپ دیوانے ہیں۔
اللہ اکبر، دیکھیے کیا شان ہے، کیا مقام و مرتبہ ہے کہ تمام انبیاء اور رسول نے خود جواب دیا، لیکن جب جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا گیا تو اللہ رب العالمین نے آپ کی طرف سے دفاع کیا اور کہا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کا جو کام ہے کرتے رہیے، آپ اللہ کے فضل و کرم سے دیوانے اور مجنون اور جادوگر نہیں ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، اور یہ ایک مرتبہ نہیں ہے، کئی مرتبہ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دفاع میں جواب دیا ہے۔ مثال کے طور پر جب اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوہ صفا پہاڑ کے اوپر چڑھے اور اپنے خاندان والوں کو ڈرایا، قریش قبیلے والوں کو ڈرایا، نام لے لے کر کے ڈرایا اور یہ کہا کہ دیکھو میں تمہیں ایک بہت بڑے عذاب کے دن سے ڈرا رہا ہوں۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسی نصیحت کی تو ابو لہب نے یہ کہا کہ تبا لکا سائر اليوم لہذا جماعتنا کہ اے محمد آج کا سارا دن تیرا ستیہ ناس ہو جائے، آج کے دن تیرے اوپر ہلاکت و بربادی نازل ہو، کیا تو نے ہم لوگوں کو اسی لیے جمع کیا تھا؟ ایسا ابو لہب نے کہا، اور ابو لہب نے ایک دن کی بد دعا دی جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہ اے محمد تو نے ہم لوگوں کو اس لیے جمع کیا تھا آج کا سارا دن تیرا خراب ہو جائے، تیرے اوپر آفت اور مصیبت نازل ہو۔ ایسا ابو لہب نے کہا، اللہ رب العالمین نے جواب دیتے ہوئے قیامت تک کے لیے بد دعا نازل کر دی اور کہا تبت یدا ابی لہب وتب۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے، کیا مقام مرتبہ ہے ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا۔ اس نے ایک دن کی بد دعا دی، اللہ نے کہا کہ اے ابو لہب تو میرے محبوب کو گالی دیتا ہے، تو میرے محبوب کو برا بھلا کہتا ہے، یہ لے قیامت تک کے لوگ جب بھی اس سورہ کی تلاوت کریں گے، اس الفاظ کی تلاوت کریں گے تو تیرے اوپر بد دعا جاری رہے گی، اور جو الفاظ سے جن الفاظ سے تو نے میرے محبوب کو گالی دی ہے انہی الفاظ سے تیرے اوپر بھی بد دعا کی جائے گی۔ اللہ نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کی دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے، ابو لہب ہی ہلاک و برباد ہو جائے، ابو لہب کے اوپر ہی لعنتیں نازل ہو۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے، دیکھا ابو لہب نے ایک دن کی بد دعا دی، اللہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے قیامت تک کے لیے آیت نازل کر دی۔ یہ ہے جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ابو لہب کی بیوی ام جمیل نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو طعنے مارے کہ اے محمد ایسا لگ رہا ہے کہ تیرے ساتھی نے تیرے شیطان ساتھی نے تجھے چھوڑ دیا۔ ذرا غور سے سنیے، دراصل ام جمیل نے، ابو لہب کی بیوی نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس وقت طعنے مارے جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہو گئی تھی، تو دو تین راتیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز نہیں پڑھی۔ تو ام جمیل نے دیکھا کہ یہ جو آدمی یعنی کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ راتوں میں اٹھ کر کے نماز نہیں پڑھ رہے، تو جب اس نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راتوں میں اٹھ کر کے قیام نہیں کر رہے تو ام جمیل نے ابو لہب کی بیوی نے طعنے مار دیے کہ اے محمد ایسا لگ رہا ہے کہ تیرے ساتھی شیطان یعنی کہ جبریل امین وہی لے کر کے آتے تھے، تیرے ساتھی شیطان نے تجھے چھوڑ دیا ہے۔ اللہ اکبر، ایسا کہا ام جمیل نے، اللہ رب العالمین نے فوراً وحی اتار دی اور فوراً جواب دیتے ہوئے اللہ نے کہا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ کہ قسم ہے چاشت کے وقت کی، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے رب نے نہ ہی آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی آپ کا رب آپ سے ناراض ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت دیکھ لیجئے۔ میں نے بتلایا نا، تمام انبیاءوں کو جب گالیاں دی گئی تو انہوں نے اپنا دفاع کیا، لیکن جب جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گالیاں دی گئی، برا بھلا کہا گیا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ نے جواب دیا۔ اسی طرح سے مکہ کے اندر اور ایک شخص تھا
جس کا نام عاص بن وائل تھا۔ جب اس کے سامنے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جاتا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہتا، ارے چھوڑو، اس کا نام تو مٹ جائے گا، جیسے ہی وہ انسان مرے گا اس کا نام مٹ جائے گا، اس لیے کہ اس کے پیچھے اس کا بیٹا نہیں ہے۔ اب بولتے نہیں سماج معاشرے کے اندر جس کا بیٹا نہیں اس کا کوئی نہیں، کوئی وارث نہیں ہے، اس کا کوئی نام لینے والا نہیں رہتا، لوگ ایسا سمجھتے ہیں، جبکہ بیٹی سے بھی نسل چلتی ہے، یہ بات یاد رکھ لیجئے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، صرف بیٹے سے ہی نسل نہیں چلتی ہے، سن لیجئے، بیٹی سے بھی نسل چلتی ہے، لوگ صرف بیٹا بیٹا کے لیے ترستے رہتے ہیں۔ آج کل تو بیٹیاں وہ کام کرتی ہیں جو بیٹے نہیں کرتے ہیں، بیٹے تو لات مارتے ہیں، بیٹیاں تو گھر میں ماں باپ کو رکھ لیتی ہے۔ اسی لیے بیٹا کے لیے مت ترسو، صرف بیٹا ہی مت مانگو، نیک اولاد اللہ سے مانگو، اللہ سے رب حبلی من الصالحین کی دعائیں کیا کرو، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، نیک اولاد ہے تو بس کافی ہے میرے دوستو۔ تو یہ جو عاص بن وائل تھا یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں برا بھلا کہتا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لے کر کہتا ہے چھوڑو اس کو، وہ تو دم کٹا انسان ہے، اس کا نہ ہی کوئی بیٹا ہے، وہ جیسے ہی مرا اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے پھر جواب دیا، سبحان اللہ، کیا مقام ہے دیکھ لیجئے، اللہ رب العالمین نے پھر جواب دیا کہ اے اللہ کے نبی اکرم و اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان شأنک هو الابتر، کہ جو آپ کا دشمن ہے وہی بے نام و نشان مرے گا، آپ کا تذکرہ، آپ کا ذکر خیر، آپ کا نام ہمیشہ باقی رہے گا، اور جو آپ کا دشمن ہے وہی بے نام و نشان مرے گا۔ دیکھیے آج کل آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام ہر وقت لینے والے موجود ہیں، لیکن کوئی کفار و مشرکین کا نام لیتا ہے، کوئی مکہ کے لوگوں کا نام لیتا ہے، کوئی ابو جہل کا، کوئی عاص بن وائل کا، اور دیگر جو سرداران قریش تھے جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دشمنان کرام تھے، کوئی ان کا نام لیتا ہے؟ کوئی ان کا نام نہیں لیتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خاص فضیلت ہے میرے دوستو، جس کے اندر دیگر انبیاء اور رسول شامل نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاص فضائل اور خصوصیات میں سے میرے دوستو ایک سب سے بڑی اور اہم فضیلت یہ بھی ہے، اور آپ کو یہ جان کر کے حیرانی ہوگی کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر، پورے قرآن مجید کے اندر کہیں پر بھی یا محمد نہیں کہا ہے۔ یا محمد، یا اے محمد بولتے ہیں نا، آج کل لوگ جو ہے اپنے اپنے گھروں پر تغرا لگاتے ہیں، یا محمد، ایک طرف یا اللہ، ایک طرف یا محمد، کبھی نماز نہیں پڑھتے، کبھی روزہ نہیں رکھتے، عید بقرعید میں آتے ایسے لوگ یا محمد تغرا لگا لیتے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ایسے لوگ گستاخ رسول ہیں۔ سنیے، جو لوگ اپنے اپنے گھروں کے اوپر یا محمد کا تغرا لگاتے ہیں، اے محمد کہتے ہیں، ایسے لوگ گستاخ رسول ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اہل حدیث سے لوگ گستاخ رسول ہیں۔ کائنات کے رب کی قسم، جتنے ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کرتے ہیں اور جو مقام مرتبہ دیتے ہیں، اس کائنات کے اندر کوئی جماعت نہیں دیتی ہے۔ لوگ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خدا کا درجہ دے دیتے ہیں، لیکن ہم وہی فضائل بیان کرتے ہیں جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے بیان کیا ہے۔ پورے قرآن مجید کے اندر کہیں پر بھی اللہ نے یا محمد نہیں کہا ہے۔ اب کتنے بڑے گستاخ ہیں وہ لوگ جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یا محمد کہتے، جبکہ جانتے ہیں اللہ نے قرآن مجید کے اندر دیگر انبیاءوں کو، دیگر نبیوں اور رسولوں کو کہا ہے۔ اب مثال کے طور پر اللہ نے کہا کہ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، کہ اے آدم تم اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں رہو۔ کہیں پر اللہ نے کہا کہ یا نوح، کہ اے نوح۔ کہیں پر اللہ نے کہا کہ یا موسیٰ، اے موسیٰ۔ کہیں پر اللہ نے کہا کہ یا ابراہیم۔ دیکھیے بڑے بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اللہ ان کا نام لے رہا ہے اور یا کے ساتھ مخاطب کر رہا ہے کہ اے موسیٰ، اے ابراہیم، اے آدم، اے عیسیٰ، یہ سارے نام لیے جا رہے ہیں۔ لیکن پورے قرآن مجید کے اندر کئی جگہ پر اللہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لیا ہے۔ محمد نام تو مذکور ہے، لیکن اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے یا نہیں لگایا ہے، بلکہ جہاں کہیں پر بھی اللہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مخاطب کیا تو اللہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صفت کا حوالہ دیتے ہوئے مخاطب کیا اور کہا یا ایھا الرسول، کہ اے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔
کیا مقام ہے، کیا عزت ہے، دیکھ لیجئے کتنی اللہ کے محبوب ہیں۔ کہیں پر اللہ نے کہا یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کہیں پر اللہ نے کہا یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھ کر کے سونے والے۔ کہیں پر اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا المزمل، کہ اے کمبل اوڑھ کر کے سونے والے۔ دیکھیے صفت کا تذکرہ ہو رہا۔ اگر اللہ چاہتا تو کہہ سکتا تھا کہ اے محمد، لیکن پورے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے جہاں کہیں پر بھی آپ کو مخاطب کیا ہے تو بس انہی الفاظ میں اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صفتوں کا حوالہ دے کر کے مخاطب کیا ہے، یا محمد نہیں کہا ہے۔ تو کتنے بڑے گستاخ ہیں وہ لوگ جو اے محمد کہتے ہیں، یا پھر یا محمد کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے محمد بھر دے جھولی میری۔ سب گستاخ رسول ہیں، یہ نام کے عاشق رسول ہیں۔ جانتے ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک شان یہ بھی ہے اور یہ خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس طرح سے پکارنے سے بھی صحابہ کرام کو منع کیا تھا۔ سبحان اللہ، صحابہ کرام کو اللہ نے خاص طور سے یہ حکم دیا تھا کہ دیکھو تم میرے محبوب کو اے محمد کہہ کر کے نہیں بلا سکتے ہو۔ جس طرح سے تم اپنے یار کو بلاتے ہو، جس طرح سے تم اپنے دوست کو بلاتے ہو، اس طرح سے تم اپنے نبی جناب محمد علیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہیں بلا سکتے ہو۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے، دیکھ لیجئے۔ تھوڑی سی بھی بے ادبی ایک انسان کو ہلاک و برباد کر سکتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ایسا ہے۔ سنیے اللہ نے قرآن مجید کے اندر سورہ نور کے اندر یہ حکم دیا کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ لوگو تم رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بلانے کو اس طرح سے نہ سمجھو جس طرح سے تم ایک دوسرے کو سمجھتے ہو۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جس طرح سے تم ایک دوسرے کو نام لے کر کے پکارتے ہو، اے فلاں اے فلاں اے فلاں، اس طرح سے تم میرے محبوب کو مت پکارو، بلکہ یہ کہو یا رسول اللہ، یا نبی اللہ۔ اللہ اکبر، دیکھ لیجئے، جبکہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کتنا حد درجہ احترام کیا کرتے تھے، لیکن اللہ نے صحابہ کرام کو کہا کہ تم میرے محبوب کو نام سے مت بلاؤ۔ جب اللہ نے صحابہ کرام کو منع کیا تو آج کل کے لوگ کیسے بولتے ہیں اور بذات بڑے بڑے پوسٹر لگاتے ہیں۔ آج کل اب دیکھیں میلاد آنے والا کچھ ہی دنوں میں، تو دیکھ لیجئے بڑے بڑے جھنڈے اپنے گھروں کے اوپر لگا دیں گے، یا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن پوسٹر لگا لیتے ہیں۔ یہ ایمان کی نشانی ہے۔ آپ خود سوچئے میرے بھائیوں، آپ خود فیصلہ کیجئے کہ کیا اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ تم میرے نبی کے نام کی بے حرمتی کرو، اور پھر جو ہے یا محمد لکھے ہوئے کاغذات اور جو توغرے اور جو جھنڈے رہتے ہیں اس کو پھر پھینک دیتے، لات مارتے ہیں۔ یہ سب گستاخ رسول ہیں، یہ سب کیا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ جس طرح سے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو ویسے تم میرے محبوب کو نہ بلاؤ۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جب میرے محبوب تمہیں بلائے تو فوراً جاؤ، اسے معمولی مت سمجھو، کہ اسے کیئرلیس نہ کرو کہ چلو ٹھیک ہے بعد میں جائیں گے، نہیں، بلکہ جیسے ہی بلائے فوراً تم اس کے اوپر آمنا و صدقنا کہو۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصی فضائل۔ میرے دوستو، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاص فضیلت جانتے ہیں کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام ایسا نام رکھ دیا ہے، یعنی کہ محمد، کہ پوری کائنات کے لوگ بھی اگر برائی بیان کریں تو برائی نہیں ہو سکتی ہے۔ سن لیجیے، آج آپ اپنے ایمان کو تازہ کر کے جائیے، وقتاً فوقتاً لوگ جو ہے ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبہ کلمات کہتے رہتے ہیں، بری بری باتیں بھی کہتے رہتے ہیں، اور یہ کہتے رہتے ہیں کہ محمد ایسے ہیں، محمد ویسے ہیں، کہتے رہتے کہ نہیں؟ تو سن لیجئے میرے دوستو، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام ہی کچھ ایسا ہے کہ پوری دنیا کے لوگ مل کر کے بھی اگر برائی کریں تو برائی نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر،
اب محمد کا معنی کیا ہے؟ محمد کا معنی ہے کہ وہ انسان جس کی اتنی زیادہ تعریف کی گئی ہو، اتنی زیادہ تعریف کی گئی ہو کہ اس سے پہلے اور اس کے بعد ویسی تعریف کسی کی نہ کی گئی ہو۔ اللہ اکبر، یہ محمد کا معنی ہے۔ اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ محمد وہ انسان جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ اب کوئی انسان یہ کہہ رہا ہے کہ محمد ایسے، تو مطلب کہ وہ جھوٹا ہے، اس لیے کہ جب اس انسان نے یہ کہا کہ محمد ایسے، تو اس انسان نے یہ خود اقرار کر لیا کہ محمد یہ تو ایسے انسان ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہے، جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جاتی ہے، اور کائنات میں ان سے زیادہ اچھا کوئی نہیں ہے۔ اور جانتے ہیں یہی وجہ ہے کہ مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد نہیں کہتے تھے۔ جی ہاں، اس لیے کہ وہ لوگ عربی سمجھتے تھے۔ کیسا نام اللہ نے چوز کیا دیکھیے آپ کا، محمد رکھا۔ عرب کے جو مکہ کے لوگ تھے، یہ جو ابو لہب تھا اور اس کی بیوی تھی، یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد نہیں کہتے تھے، بلکہ نام کو بگاڑ دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزمم کہتے تھے۔ بخاری کے اندر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ الا تعجبون کیف یصرف اللہ عنی شتم قریش ولعنهم یشتمون مذمما ویلعنون مذمما وانا محمد۔ کہ میرے صحابہ کرام، کیا تم کو تعجب نہیں ہوتا ہے؟ کیا تم کو حیرت نہیں ہوتی ہے کہ اللہ نے کس طرح سے قریش کی گالیوں کو اور ان کے برے بھلے، ان کے برائی والی باتوں کو جو وہ لوگ میرے بارے میں کہتے ہیں، کس طرح سے اللہ نے مجھ سے دور کر دیا ہے؟ کہ وہ لوگ جو ہے مزمم کو گالی دیتے ہیں، وہ لوگ مزمم کو برا بھلا کہتے ہیں۔ وانا محمد ہوں، میں تو محمد ہوں، سبحان اللہ، میں تو محمد ہوں، میری تو اتنی زیادہ تعریف کی جاتی ہے اور کی گئی ہے اور قیامت تک کی جائے گی۔ میں تو محمد ہوں۔ وہ لوگ مزمم کو گالیاں دیتے ہیں، پتہ نہیں کس کو گالی دیتے۔ اللہ نے مجھ سے قریش کی گالیوں کو دور کر دیا ہے۔ جی ہاں میرے دوستو، آپ کبھی بھی یہ بات یاد رکھ لیں، اگر ہمارے نبی کو اس کائنات کا کوئی بھی بدبخت برا بھلا کہتا ہے تو وہ انسان جھوٹا ہے اور اپنے منہ پر خود تھوک رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے اس نے محمد کہہ دیا تو مطلب یہ ہوا کہ وہ انسان خود اپنی زبان سے تعریف کر رہا ہے کہ یہ ایسے انسان ہے جس کی تعریف بہت زیادہ کی گئی ہے اور کی جاتی ہے، اور اتنی زیادہ تعریف کبھی بھی کسی اور نبی کی نہیں کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا مقام و مرتبہ ہے میرے دوستو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص خصوصیت میں سے آئیے آخر میں ایک دو حدیث کو سنا کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جو خصوصی دنیاوی فضائل ہیں انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ کے اندر بھی ہم آپ کو بیان کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعطیت ما لم یعط احد من الانبیاء۔ اللہ اکبر، کہ اللہ نے مجھے کچھ ایسی چیزیں عطا کی ہیں جو اللہ نے کسی نبی کو عطا نہیں کیا ہے۔ سبحان اللہ، کسی نبی کو اللہ رب العالمین نے عطا ہی نہیں کیا تھا۔ اس کائنات کے اندر کتنے سارے انبیاء اور رسول آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نصرت بالرعب، اللہ نے میری مدد ڈر اور خوف کے ذریعے کی۔ مطلب کیا اس کا؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بہت دور ہوتے، 1 مہینے کی مسافت کی دوری پر ہوتے، دشمنوں کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر اور خوف گھس جاتا، تھر تھر کانپنے لگ جاتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حملے کی تیاری کرے اور ڈر کر کے بھاگ جاتے، خوف اور لرزہ طاری ہو جاتا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے۔ نمبر 2 جو دیگر انبیاء رسول کو نہیں دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأُوتِيتُ مَفَاتِيحَ الْأَرْضِ، اور اللہ نے مجھے زمین کے خزانے کی کنجیاں عطا کی۔ اللہ اکبر، زمین کے خزانے کی کنجیاں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی تھی۔ نمبر 3 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَسُمِّيتُ أَحْمَدَ، اور اللہ نے میرا نام احمد رکھا۔ اللہ اکبر، احمد کسی کا نام نہیں تھا، احمد جو ہے یہ کسی کا نام نہیں تھا اس کائنات کے اندر، محمد بھی نام نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا نام یہ احمد رکھا گیا، مجھ سے پہلے کسی کا نام یہ احمد نہیں تھا، یعنی کہ کسی نبی اور رسول کا نام احمد نہیں تھا۔ چوتھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
اور اللہ رب العالمین نے میرے لیے زمین کو پاک بنا دیا، مٹی کو اللہ رب العالمین نے پاک بنا دیا، یعنی کہ آپ مٹی سے پاک بھی ہو سکتے ہیں، جیسے کہ ہم اور آپ تیمم کرتے ہیں۔ اللہ نے یہ چیز کسی نبی کو عطا نہیں کی تھی، یہ چیز اللہ نے کسی نبی کو عطا نہیں کی تھی، یہ صرف اور صرف آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا کی گئی تھی۔ وَجُعِلَتْ أُمَّتِي خَيْرَ الْأُمَمِ، اور اللہ نے میری امت کو سب سے بہترین امت بنایا۔ یہ ایک بات کا اضافہ ہے، یہ جو ہم اور آپ ہیں یہ سب سے بہترین امت ہے۔ اور جو مسلم شریف کی روایت ہے جس کے اندر ملتے جلتے الفاظ ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، کہ اللہ نے اس کائنات میں جتنے بھی انبیاء رسول بھیجے ان تمام انبیاء اور رسول پر 6 چیزوں کی وجہ سے مجھے فضیلت عطا کی۔ اللہ اکبر، 6 چیزیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسی عطا کی گئی جو اللہ نے کسی نبی کو عطا نہیں کی۔ سبحان اللہ، کیا مقام مرتبہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ اوتی تو جوامع الکلم، مجھے اللہ نے جوامع الکلم دیا۔ یہ جوامع الکلم کا معنی ہوتا ہے کہ الفاظ کم معنی زیادہ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھوڑا بولتے اس کا معنی بہت ہو جاتا۔ اب دیکھ لیجئے عربی کا 1 لائن کا جملہ رہتا، اردو میں تیلگو میں وہ 4 لائن ہوتا۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خاصیت ہے کہ الفاظ کم معنی زیادہ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، جو آپ نے سنا کہ ڈر اور خوف کے ذریعے میری مدد کی گئی۔ تیسری چیز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اور اللہ نے مال غنیمت کو میرے لیے حلال کیا۔ جو جنگ کے دوران جو مال ملتا وہ صرف اور صرف آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے حلال کیا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں تھا۔ اور جو حضرت داؤد علیہ السلام ہے اور دیگر جو حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، جب وہ جنگ کرتے تو جنگ کرنے کے بعد جتنا سارا مال ملتا وہ سب ایک جگہ جمع کرتے، اوپر سے آگ آتی سب کو کھا لیتے۔ اگر آگ آئی اور کھا لیا تو مطلب کہ اللہ نے اس کو قبول کر لیا، اور اگر آگ نہیں آئی تو مطلب کہ کسی نے چوری کی ہے۔ ایسا تھا پہلے، لیکن اللہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے غنیمت کے مال کو حلال کر دیا۔ اس کے بعد چوتھی چیز وہی بات ہے جو اس سے پہلے آپ نے سنا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، اللہ نے میرے لیے زمین کو پاک کرنے والا بنایا، اور میری امت کے لیے اللہ نے زمین کو مسجد بنا دیا۔ مسجد کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہیں پر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ اب جیسے آپ سفر کر رہے ہیں، کہیں پر کھیت ہے، آپ گاڑی روک دیے نماز پڑھ لی۔ دوسری قوم کے اندر ایسا نہیں تھا، یہودی اور جو بنی اسرائیل ہے اور نصارہ ہے ان کے اندر ایسا نہیں تھا۔ اگر ان کی جو مسجد ہے اسی میں نماز پڑھنا ہے، باقی کہیں پر بھی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ لیکن اللہ نے امت محمدیہ کو یہ سہولت دی کہ اگر تم مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے، تم سفر میں ہو، تم حالت مجبوری میں ہو، تو کہیں پر بھی تم نماز پڑھ سکتے ہو۔ پوری زمین تمہارے لیے سجدہ کرنے کی جگہ ہے، پاک کرنے والی چیز ہے۔ سبحان اللہ، ایسی فضیلت کسی اور نبی کو عطا نہیں کی گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اور اللہ نے مجھے تمام مخلوق کے طرف نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا۔ اس بارے میں آپ سن لیے۔ اور آخری چیز جو چھٹی چیز ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اور اللہ نے میرے اوپر رسالت کو ختم کیا اور مجھے سب سے آخری نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا۔ تو آج آپ نے تقریباً کم و بیش 10 سے 12 آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خصوصی فضائل کو سنا۔ انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ کے اندر ہم آپ کو اور بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دنیاوی خصوصی فضائل کو سنائیں گے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ ہم کو اور آپ کو مرتے دم تک اللہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر اللہ قائم و دائم رکھے۔ آمین۔